بالحق والصلاة والسلام علی النبی الأمی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا عزیزان محترم، یہ تسلسل کی مجالس ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہی دیکھتے محرم کی 25ویں تاریخ میں داخل بھی ہوئے اور کچھ ساعتوں میں شب 20 ششم میں داخل ہو جائیں گے۔ وقت کم ہے اور باتیں بہت ساری ہیں، خاص طور پر جب کہ میں خود یہ اعلان کر رہا تھا اور اپنے اس اعلان پر قائم ہوں کہ گزشتہ شب کی مجلس آپ نے تابوت کی زیارت کی اور وہ منسوب ہی تھی اس ذات والا صفات سے جسے آپ علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام یہ چونکہ ہم یوم شہادت میں ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ ہم آج بھی اسی تذکرے کو تسلسل سے باقی رکھیں، اس لیے کہ غنیمت ہے ایک ایک لمحہ۔ اور میں نے یہ بھی اعلان کر رکھا ہے کہ کل کی تقریر ظاہر ہے کہ مفکر، شاعر، حکیم امت اقبال کے تعلق سے دنیا میں منائی جا رہی ہے، یہاں آپ کے پاس ٹورانٹو میں بھی اس کی بازگشت ہے، آگے کی تاریخوں میں میرا ظاہر ہے کہ اس سے کوئی سروکار تو نہیں ہے، لیکن میں نے اعلان چونکہ یہ کر رکھا تھا بہت پہلے کہ کل ہم ڈاکٹر اقبال کی فکر کو ذرا سا ٹٹولیں گے اور دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا انہوں نے اس تعلق سے کہا ہے۔ ظاہر عنوان آپ کے سامنے ہے، قرآن اور بقائے انسان، یہ میرا عنوان ہے، میں عنوان سے باہر نہیں ہوں۔ کچھ باتیں ذرا سا کر لوں اس لیے کہ بڑی محدود مگر بہت ہی مضبوط سماعتیں یہاں پر موجود، اور وہ یہ کہ ہم یہ 2 دن اس ہستی کے تعلق سے مجلسیں برپا کر کے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حق ادا کر رہے ہیں یا حق ادا ہو جائے گا تو یہ خام خیالی ہے، اس میں زیادہ وہ اسٹرینتھ نہیں ہے اس میں، بلکہ ادارہ چونکہ یہاں پر ہے اور ذمہ دار ادارہ ہے۔ میں ظاہر ہے کہ دیکھ رہا ہوں کہ مولانا پیچھے کی نشستوں پہ تشریف فرما ہیں، ریسیڈنٹ عالم ہیں اور بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور جانتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ اور آج کی تاریخ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا انہیں شفاء کامل عطا کرے اور ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان اپنے طور پر تیار ہے کہ خدمت کی جائے، تو کیوں نہ اس تیاری میں ایک اپنے آپ سے ایک پرومس کیا جائے۔ میں اپنے بچوں سے گفتگو کر رہا ہوں، اور یہ کہ اس ہستی کے تعلق سے اگر زندگی آپ کی مہلت دے، 1 نہیں 2 نہیں، کم از کم 10 تقریریں کیجئے، 10، 1 نہیں 2 نہیں، میں نے کیا کہا کتنی، 10، یعنی ایک پورا عشرہ۔ اب اگر وہ آپ یہ طے کریں کہ 25 محرم چونکہ شہادت کی تاریخ ہے، لہذا ہم جو عشرہ 21 محرم سے ہوتا ہے اس کو ہم لے جائیں گے 30 تک، اور صرف امام زین العابدین کا تذکرہ ہوگا، تو یقین جانیے یہ آپ اپنے بینیفٹ میں کریں گے، اور ابھی اس کی وضاحتیں میں پیش کر دوں گا آپ کے سامنے، ابھی پیش کرتا ہوں۔ دوسری چیز یہ کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ نہیں
محرم ہے ظاہر ہے کہ اور اس میں اور بھی آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں، تو اس کو لے جائیے پھر شعبان کی پہلی 10 دنوں میں، پہلی شعبان سے لے کے 10 شعبان تک کیجیے، اور اس قوت سے کیجیے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس امام نے کس کس انداز سے اور کس کس طرح سے اپنے ان معارف کو آپ تک پہنچایا ہے کہ جو صحیفہ کاملہ میں موجود ہیں، جسے آپ صحیفہ سجادیہ بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ عجیب بات ہے کہ یہ معصوم وہ معصوم ہے کہ جس نے اپنے جد کو دیکھا ہے، امام علی کو دیکھا، عمر 2 برس رہی، ایک بات، اپنے ظاہر ہے کہ باپ کے بڑے بھائی کی صحبت اور ان کے ساتھ ایک 12 برس، اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ 22 برس، پھر اس کے بعد وہ 2 کہ جو صادقین بنے، امام پنجم اور امام ششم، یاد رکھیے وہ آپ کے سامنے ہیں، اور پھر یہی نہیں ہے، اور 2 ایسی ہستیوں سے قرب رہا ہے، قرب، ایک میری شہزادی اور دوسرے حضرت ابوالفضل۔ اگر ان کو انگلیوں پہ گنے تو یہ 8 شخصیات نکل کے آتی ہیں، خود بشمول ان کی ذات کے۔ تو کیا حق نہیں پہنچتا کہ ان کے تعلق سے 10 تقریریں کی جائیں اور ذرا سا ایک دقت نگاہ کے ساتھ دیکھیں کہ کیا کہا، کیا کہا، انہی ہستیوں کے بارے میں کیا کہا۔ چلیے اتنا اور اس کو ہم یوں سمجھیے کہ اور فوکس کر دیں اس گفتگو کو کہ ان 10 دنوں میں یہ دیکھیں کہ کیا کہا ہے، خود امام علی کے متعلق کیا کہا، امام حسن کے متعلق کیا کہا، حضرت امام حسین سید الشہداء کے متعلق کیا کہا، اسی طرح سے ظاہر ہے کہ اپنے پاس اور اپنے متعلق اور اس کے بعد آنے والی ضروریت کے متعلق کیا کہا، اور پھر حضرت زینب علیہ اور حضرت ابوالفضل عباس کے متعلق کیا کہا ہے۔ اگر صرف اس پر ایک نگاہ ڈالی جائے، یقین جانیے ایک بہت بڑا کام ہوگا، یہ تقریریں نہیں ہوں گی بلکہ ایک تھیسس قائم ہو جائے گا۔ اور میں اب اور ذرا سی ایک ذمہ داری سے عرض کروں کہ ہم اگلا سال کون سا سال ہوگا؟ 1438، یعنی امام کی ولادت کو پورے 1400 سال مکمل ہوں گے، سن 38 ہجری اور 1438 ہجری، ہم 1437 میں ہیں۔ اگر یہ خیال فرض کیجئے مجھے ہی آیا ہو تو اس کو میں اپنی حد تک روکوں گا نہیں کہ کسی وقت کوئی آپ کو سرپرائز دیا جائے، نہیں، تقاضا کیجئے اگلے سال کے لیے جو یہاں پڑھنے والے ہیں ان سے کہیے کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اس تھیم کو رکھیں گے اگلے سال کے لیے، اور اس موضوع کو ہم باقی رکھیں گے، اور اس پر تب آزمائی کیجئے۔ کوئی شاعر ہو ضرور کرے، کوئی سلام پڑھنے والا ہو ضرور کرے، کوئی نوحہ خوان ہو ضرور کرے، کوئی مقرر ہو ضرور کرے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس لیے یہی وہ دروازے ہیں علم کے کہ اگر آپ پر کھلتے چلے جائیں تو آپ ہی کی حقیقت آپ پر آشکار ہو جائے۔ یہ میرا معروضہ ہے، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ اس پر ادارہ بڑی سنجیدگی سے سوچے اور ان کی رہنمائی ہمارے قبلہ مولانا کریں کہ کس طریقے سے اس برنامے کو تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ فقط یہ کہنا کہ تابوت ہے، فقط یہ کہنا کہ علامہ مبارک کی زیارت ہوگی، اس کو یقین جانیے میں ساتھ ہوں اس میں، لیکن اس کو معنویت کے ساتھ اگر پہنچائیں اور اس میں اس حقیقت کو تلاش کریں کہ جس میں آپ کی بقا ہو، تو یہی تو میرا عنوان ہے کہ آپ وہ تراکیب تو تلاش کریں کہ جس سے آپ باقی رہیں۔ آپ سینسٹیو ہیں، آپ حساس ہیں، آپ ذی فہم ہیں، آپ ذی شعور ہیں، آپ ذی علم ہیں، تو اتنی ساری صفات کے حامل ہونے کے بعد مرنے کا کس کو جی چاہتا ہے؟ پھر اپنے آپ کو مدغم کر لیجئے ان کی حیات میں اور کہیے کہ قطرہ ہوں مگر موت مجھے نہیں آتی، اس لیے کہ میں بحر ذخار کا حصہ بننے چلا ہوں۔ یہ ہماری گفتگو ہے نا، آپ کے سامنے ہے، ظاہر ہے کہ آپ بہتر سمجھ رہے ہیں۔ اور میں عرض کروں آپ سے کہ یہ ایسا تخیل یا ایسا تفکر نہیں ہے کہ اس کو آپ یہ کہیں کہ یہ کوئی یوٹوپین باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے، نہیں،
یہ حقیقت پر مبنی گفتگو ہو رہی ہے. بس اس کو کسی طرح سے آپ اس کو درست کیجئے, اس پورے تفکر کو, اور اس کو اپلائی کر دیجئے. تو ہم آئندہ سال کے لیے ابھی سے تیاری کریں. فقط یہ کہنا, ظاہر ہے میں ساتھ ہوں اس میں کہ بلڈنگ, فقط یہ کہنا ہے کہ جگہ, ارے بھائی وہ سب اپنے مقام پر ہے, فکر کیا پیش کرو گے یہ بھی تو بتاؤ. یہ میرا مسئلہ ہے کہ میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ فکر کیا ہے. آپ بڑی جگہ لیجئے, بڑا مرتبہ آپ کو ملے, بڑا مقام آپ لیجئے, لیکن بڑی فکر بھی تو بتائیے کہ وہ کیا ہے, وہ کیا ہے. تب کہیں جا کے لطف آئے. اور پھر آپ ہی کہیں یہ ہے دو آتشاں, کہ جہاں پر اب اس کو آپ کیا کہتے ہیں, ڈیڈلی کمبینیشن ہے نا. آپ کے پاس ظاہر ہے انگریزی زبان سے آپ سے زیادہ کون واقف ہوگا. تو جہاں آپ یہ کہیں کہ ہمارے پاس عمارت بھی ہے مگر ہم معمار کا بھی تصور کرتے ہیں, تو یہ میری زندگی کے معمار ہیں جن کے متعلق میں گفتگو کر رہا ہوں, میں کسی اور کے متعلق گفتگو نہیں کر رہا. تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ میں نے کہا کہ میں تقریر میں آغاز ہی میں یہ بات کروں. اور ظاہر ہے کہ آپ سے اتنا قریب ہو کے گفتگو کر رہا ہوں تو اور کچھ باتیں ذہن میں آتی ہیں اور وہ میں کرنا بھی چاہوں گا, تقریر ہی کا حصہ ہیں. اور دوسرے یہ کہ دیکھیے صحیح معنی میں اب بھی ضرورت ہے اس معصوم کو کہ دنیا کو اس کی صحیح تفہیم کرائی جائے. میں نے عرض کیا ہے آپ سے کہ بعد کربلا کو متعارف کروانے والا آپ کے پاس کوئی اور نہیں ہے, کوئی اور نہیں. اور اس کو میں سند کے طور پہ کہوں 95 ہجری تک تو 61 ہجری برپا کی ہے اپنی زندگی میں مسلسل. ہر دن, ہر یوم, ہر ساعت, ہر گھڑی, ہر لمحہ, ہر پل, ہر ثانیہ, ہر لحظہ اس امام نے کربلا کو اتنا بیدار رکھا ہے, اتنا بیدار رکھا ہے کہ ان کا اٹھنا, بیٹھنا, چلنا, پھرنا, یعنی جو بھی حالت ہے وہ کربلا ہے. اور بس کربلا اس کو عمومی طور پہ لوگوں نے کہا کہ 40 برس تک روتے رہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ آنسوؤں میں بھی کچھ ایسی طاقت ضرور ہے, آنسوؤں میں بھی کچھ ایسی قوت ضرور ہے, ایک اسٹرینتھ ہے, ایک اسٹرینتھ ہے. دیکھیے نا, یہ آنسو جو آپ کے ہیں وہ آپ کی شفاعت بن جائیں تو اسٹرینتھ ہے کہ نہیں ہے. اور امام اگر 40 برس تک روتا رہے تو اس کی آنکھوں میں اور اس کی آنسوؤں میں کوئی اسٹرینتھ نہ ہو, کیا یہ فرق پیدا کر دیں گے ہم؟ نہیں معلوم وہ کیا حکمت ہے اس کی مشیت میں کہ امام کا کام ہی یہ رکھا کہ وہ کربلا پہ روتا رہے اور اتنا روئے کہ قوم کا مزاج بن جائے اور ایک پوری قوم کھڑی ہو جائے. دیکھیے ان کا 61 ہجری سے لے کے 95 ہجری تک رونا, 40 برس آپ کہہ رہے ہیں, میں عددی گنتی میں کہہ رہا ہوں 34 برس. ان کا 34 برس رونا اپلائی ہوا تو آج تک ہم رو رہے ہیں. کیا اس کو آپ اپنی اسٹرینتھ نہیں سمجھتے؟ کیا اس کو آپ اپنی قوت نہیں سمجھتے؟ کیا اس کو آپ اپنی طاقت نہیں جانتے؟ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کام آپ ہی کے لیے ہوا؟ ہاں, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ ٹھیک ہے رونا اپنے مقام پر, مگر جو علم و عمل کی منزل ہے اس کو دیکھو, اس کو سمجھو. تو تقریر میں اگر میں اس طرح سے داخل ہوں کہ صحیفہ کاملہ کا مقدمہ لکھتے ہوئے حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغائے شہاب الدین مرعشی نجفی, اور یاد رکھیے کہ آپ گزشتہ صدی کے آخری ربع تک جیتے رہے ہیں, زندگی ہے آپ کی. یہ کون ہے آیت اللہ مرعشی؟ یہ نام ظاہر ہے کہ آپ کے لیے کوئی اجنبی نام تو نہیں ہے, مگر دیکھیے میرے موضوع سخن میں اس طرح سے داخل ہو رہا ہوں کہ جن کے متعلق یاد رکھیے کہ ان کا کتب خانہ عالم اسلام کے بہترین کتب خانوں میں, یعنی مملکت ایران میں
آستانہ قدس کا کتب خانہ اولین، لائبریری آف پارلیمنٹ دوسرا بڑا کتب خانہ، اور اتنی جامعات کے ہوتے ہوئے آیت اللہ مرعشی کا کتب خانہ 250,000 2.5 لاکھ کتابوں پر مشتمل، اتنے کتب خانے، پوری جامعات بھری ہوئی ہیں، ان کے ہونے کے باوجود ان کے کتب خانے کا یہ عالم ہے کہ 2.5 لاکھ کتابیں، جس میں مخطوطات، ملفوظات، مکتوبات، نوادرات، ملفوظات، یعنی جتنی بھی کیٹلاگنگ اور کلاسیفیکیشن کوئی لائبریرین کرے، عالم اسلام میں ایسا کتب خانہ نہیں ہے۔ اور تحریک کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ تحریک یہ کون ہے؟ آیت اللہ مرعشی۔ دیکھیے جس کو نسبت ہو جائے نا اس گھر سے تو اس کا تذکرہ بھی اچھا لگتا ہے، نسبت ہو گئی نا، تو کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ آیت اللہ ہے، ہبت الدین ہے، شہرستانی کے شاگرد ہیں، آغا شیرازی کے شاگرد ہیں، آیت اللہ ہے حائری کے شاگرد ہیں، اور ان کے متعلق حکم ہے آیت اللہ حائری کا تعلیم مکمل کرنے کے بعد کہ جب 28 برس کی عمر میں ان کو اجتہاد کا اجازہ ملا تو ان سے کہا کہ ریوائیو کرو جا کے قوم کے مدرسے کو، ساری زندگی قوم کے مدرسے میں گزار دی، اور انہوں نے وہ نایاب کام کیا کہ جس کے نتیجے میں آج دنیا حیران ہے۔ فقہ میں ہیں تو یہ ہیں، اصول فقہ میں ہیں تو یہ ہیں، کلام میں ہیں تو یہ ہیں، عقل میں ہیں تو یہ ہیں، علم رجال میں ہیں تو یہ ہیں، جس کو کہا کہ بلند پایا ہستی، یعنی آپ کے پاس سلسلہ احادیث میں جب روات کا تذکرہ آئے تو کوئی ایسا راوی نہیں ہے جو ان کی نگاہوں سے اوجھل رہا ہو۔ اور یہ آپ کے زمانے کی باتیں کر رہا ہوں، یہ کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آیت آغا مجلسی کا زمانہ ہے، ملا باقر مجلسی کا زمانہ ہے، نہیں، یہ ابھی کا زمانہ ہے، یہ ابھی کی باتیں کر رہا ہوں۔ تو وہاں پر یہ، اور کس طرح سے یہ کتابوں کو جمع کیا ہے آپ معلوم ہے؟ کس طرح سے ان کتابوں کو جمع کیا ہے؟ لوگوں کے قضا روزوں کو، نمازوں کو پڑھ کر، اجرت لے کر، دن کے کھانوں کو معین ایک کھانے پہ کر کے، اور کتابوں کو جمع کیا، اور ان کتابوں سے ایک ظاہر ہے کہ بہترین کتب خانہ ترتیب دے دیا کہ آج جو سمجھتا ہوں کہ کئی 100 میٹرز پر محیط ہے، ہزارہ میٹرز پر، اور ان کا عالم یہ ہے کہ جب صحیفہ کاملہ کا مقدمہ لکھتے ہیں تو انہوں نے 7ویں ہجری کے ایک حنفی عالم جسے آپ سبت ابن جوزی کہتے ہیں، ان کے کلام کو اپنے مقدمے کا حصہ بنایا، خود کامل و اکمل ہیں، مگر یہ ہماری اسٹرینتھ ہے کہ ہم اپنے غیر کو، کہ اگر وہ آنے واحد کے لیے، معصوم کے لیے کچھ کہے تو ہم اس کو ایک جگہ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ رہا ہے، ہم اتنے فراغ دل ہیں، ہم بخیل نہیں ہیں، ہم فراغ دل ہیں۔ ہماری تعریف نہ کرو، مگر اس گھرانے کی تعریف بس کر دو گے تو ہم ممبر سے تمہارا تذکرہ کریں گے۔ بڑی معمولی سی بات کر رہا ہوں، اور اس کو آپ ذرا سا غور سے سن لیجیے۔ اور وہاں پر سب کچھ لکھنے کے بعد ایک پیرا ہے جو کہ سبت جوزی کا، میں چاہتا تھا کہ وہ آپ تک پہنچاؤں، اس لیے کہ وہ بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اگر آپ کو سمجھ گئے تو آپ یقین جانیے کہ کم از کم آپ یہ کہیں کہ میں نے ایک گوشہ تو کھولا اپنے لیے گوشہ کھولا۔ اور یہ مقدمہ سبت جوزی کون ہے؟ حنفی۔ سلسلہ نسب کا کہاں سے ملتا ہے؟ خلیفہ اول۔ بعد میں آنے والے ظاہر ہے کہ ذہبی نے لکھ دیا، جو حدیث کے امام ہیں، انہوں نے یہ لکھا کہ اچھے آدمی ہیں اور ہوں گے بہتر، لیکن معتبر اس لیے نہیں ہے کہ رافضی ہو گئے۔ اب دیکھیں نا، یہ ہے ہم میں اور ہمارے غیر میں کتنا فرق ہے۔ ہم کس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟
کچھ جانے بغیر. یعنی ہم نے نہیں کہا کہ علوی ہیں طبیعتاً یا نہیں ہے, مزاج میں تشیع ہے کہ نہیں ہے. اتنا بڑا امام المحدثین ذہبی یہ کہے کہ چونکہ رافضی ہیں لہذا ہمارے لیے قبول نہیں ہے ان کی روایت, مگر آدمی اچھے ہیں, تو یہ تو طے ہوا کہ رافض رہو مگر آدمی بھی اچھے رہو. کم از کم ایک سند تو یہ مل گئی, ایک سند تو یہ ملی. اب وہ آدمی کو بھی میسر نہیں انصاف ہونا, وہ ایک دوسری بات ہے, وہ ایک دوسری بات ہے, اس کو چھوڑ دیجئے, حضرت غالب کو چھوڑ دیجئے. لیکن ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کیا ہے, اس میں صفت جوزی نے یہ لکھا ان علی ابن الحسین زین العابدین. پہلے تو یہ آدمی اگر کوئی لکھ رہا ہے جو حنفی المسلک ہے, جس کے متعلق اس کے اجداد میں کسی نے کہا حنبلی بھی گزرے, خلیفہ اول سے بھی نسبت ہے, اور رافض بھی ہیں جو طبیعت جیسے رہی, وہ کیا کہہ رہے ہیں, نام لیا, نام کے ساتھ باپ کا نام لیا, اور اس کے بعد عابدوں کی زینت قرار دیا. اس میں تکلف نہیں کیا, اس میں تکلف نہیں کیا. اور اس کے بعد یہ کہے کہ انہو حق التعلیم فی الاملا والانشاء والکیفیہ فی المکالمہ والمخاطبہ. اگر میں اس کا ترجمہ کر دوں تو آج کی تقریر میری مکمل ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ امام چہار, ظاہر ہے کہ پورا نام ہے اپنے مقام پر, درود واجب ہو جاتا ہے, اس لیے نہیں کہ میں رکتا ہوں اس چیز سے, مگر تسلسل ہے. امام چہار متعلق کہہ رہے ہیں کہ انہیں تعلیم کا حق پہنچتا ہے کہ یہ تعلیم دیں. حق التعلیم, انہیں تعلیم کا حق پہنچتا ہے. کس میں؟ املا, انشاء, مکالمہ, مخاطبہ. اب املا جس کو آپ آج کی زبان میں کیا کہتے ہیں, ڈکٹیشن. انشاء جسے آپ کیا کہتے ہیں, مضمون نویسی, ہے نا, بیٹھیں سامنے دیکھیے بتائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ مکالمہ یعنی کلام, مخاطبہ یعنی خطبات. اور یہ کیا تعلق اس کا بن رہا ہے, کس تعلق سے, کس تعلق سے؟ یہ اس تعلق سے کہ جہاں پر امام چہاروں کو یہ حق پہنچ رہا ہے کہ وہ ان چار چیزوں کی تعلیم دے مسلمانوں کو, یہ حق ہے ان کا, یہ حق ہے ان کا. اور یہ حق اس لیے ہے کہ یہ تعلیم اس لیے دیں کہ کس طرح سے مکالمہ اور مخاطبہ ہوتا ہے اپنی حاجات کو اللہ تک پہنچانے کے لیے, حوائج کو سبحانہ و تعالی تک پہنچانے کے لیے کہ کیسے پیدا کرنے والے سے کمیونیکیٹ کیا جائے. یہ حق پہنچتا ہے انہیں. حق, لفظ حق ہے, تعلیم یافتہ نہیں لفظ استعمال کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ان کا حق ہے, یہ ان کا حق ہے کہ وہ تعلیم دیں, تعلیم دیں مسلمانوں کو. لولا اور اگر یہ نہ ہو, اگر یہ نہ ہو, لم یعلم المسلمانون یا مسلمین دونوں طرح سے, کیا کیفا کس طرح سے, کس طرح سے. یہ عجیب فکر ہے اور اس کو سمجھ لیجئے, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی گفتگو کی گنجائش نہیں رہتی کسی حوالے سے, کہ کس طرح سے. یعنی اگر یہ نہ بتائیں یا یہ نہ سمجھائیں یا یہ تعلیم نہ دیں تو مسلمانوں کو معلوم ہی نہ ہو
کیف یتکلمون سبحانہ وتعالی فی حوائجہم. مسلمانوں کو پتہ نہ چلے کہ اپنی حاجات اللہ تک کیسے پہنچائی جائیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حنبلی پیچھے سے، خود حنفی، آگے رافضی، یہ سلسلہ ہے پورا. وہ یہ کہے کس کو؟ اثنا عشری، جعفری، حنفی، مالکی، حنبلی. کون؟ مسلمانوں کو. مسلمان اگر یہ نہ تعلیم دے یہ، تو علم نہیں ہے مسلمانوں کو کہ اپنی حاجات کو وہاں تک کیسے لے جایا جائے اور اس سے تکلم کیسے قائم کیا جائے، جس کے متعلق 7ویں صدی ہجری میں آنے والا اتنا بڑا مفکر وہ یہ کہے یہ ہے تو رابطہ ہے، اور یہ نہیں ہے تو رابطہ ہی نہیں ہے. پورا عالم اسلام سامنے ہے نا آپ کے. یعنی کیا دعا کبھی مانگی نہیں گئی؟ کیا دعا کے لیے لفظوں کا انتخاب کبھی نہیں کیا گیا؟ کیا اپنی حاجات کو لوگ پیش نہیں کیا کرتے تھے؟ لیکن دعا کو بھی اگر کسی نے راستہ دیا ہے، ایک پاتھ وے چاہیے دعا کو بھی جانے کا راستہ. یہ وہی دے سکتا ہے جس کا دادا یہ کہے میں جانتا ہوں طرق السما، میں جانتا ہوں آسمان کے راستوں کو، زمین کے راستوں سے زیادہ میں جانتا ہوں آسمان کے راستوں کو. تو دعا جب راستہ بناتی ہے تو اسی کا پوتا ہی تو بتائے نا. یہ طرق السما کی جب بات کر رہے تھے، آسمان کے راستوں سے میں واقف ہوں، زمین کے راستوں سے زیادہ. تو پھر اسی کے گھرانے کا ایک فرد یہی کہہ سکتا ہے اور یہ بتا سکتا ہے کہ دعا کو سمت کیا دی جائے، دعا کو ڈائریکشن کیا دی جائے، دعا کو پہنچایا کیسے جائے، دعا کو اس تک جو قاضی الحاجات ہے اس تک لے جایا کیسے جائے. اس کا مطلب یہ ہوا ٹھیک ہے اپنی جگہ، ہیچ آدابی و ترتیبی مجو ہر چمیت قاہت دلے تنگت بگو، تو صحیح ہے، وہ صوفی سلسلہ ہے، تصوف میں گنجائش ہے کہ آداب کو نہ دیکھو، ترتیب کو نہ دیکھو، جو دل تنگ کہہ رہا ہے کہہ دو، وہ اپنے مقام پہ ہوگا، ڈینائل نہیں ہے. لیکن بہتری کی گنجائش ہے نا، اس میں اور تو کچھ نہیں ہے. آپ سے کوئی رد نہیں کر رہا کہ آپ کو پی ایچ ڈی ہونا ہے دعا مانگنے کے لیے، یہ کوئی تقاضا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آپ کی تربیت کر رہا ہے تو اس تربیت میں اختلاج قلب کیوں ہو رہا ہے، یہ دل دھڑک کیوں رہا ہے، یہ پریشان کیوں ہو رہے ہیں. یہ ایسے ہی بات ہے، ریفائنمنٹ ایک انگریزی کا لفظ ہے نا. آپ زندگی گزار رہے ہیں مگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب ریفائنڈ زندگی ہے. کیوں؟ ڈیفائنڈ ہونے کے بعد ریفائنڈ کے معنی کیا ہیں؟ زندگی ڈیفائنڈ ہے مگر آپ کو ریفائنڈ چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کہتے ہیں بہتر ہے. مطلب ہیرے کو اپنے لیے پسند کرتے ہوئے اس کو آپ دیکھتے نا اوپیک کتنا ہے، آپ دیکھتے نہیں کیا؟ آپ نہیں دیکھتے، آپ یہ نہیں جاننا چاہتے کہ شعائیں اس میں سے گزر رہی ہیں یا نہیں. یعنی کوئی آپ کے پاس کوئی سلیقہ ہے ایک پتھر کو جانچنے کے لیے، اور انسانوں نے معیار بنایا کہ اس کی اوپیسٹی کو دیکھو، اوپیک کتنا ہے. آپ کیا کہیں گے اس کے بعد؟ اب آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اب آپ اس کو گریڈنگ کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں کہ جو بہت ہی ڈینس میڈیم رکھتا ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ پتھر بھی اپنی جگہ پتھر ہے، وہ بھی ہیرا ہی ہے. لیکن جب ریفائنڈ آپ کے سامنے آ گیا کوہ نور، تو آپ ایسا نہیں ہے. لیکن درجات تو بنے نا، طبقات تو بنے نا، کیٹیگریز تو بنی نا.
اس کو کلاسیفیکیشن میں تو لے کے آئے نا. تو اگر ایک امام آپ کی ہدایت اس طرح سے کرے کہ میں اتنا ریفائن کر دوں کہ تم جب گفتگو کرو تو تمہارا کلام رد نہ ہو، یہ ہے ذرا سی بات. اس کو سمجھنے میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مگر جہاں تعصبات کا چشمہ لگایا جائے اور انسان متعصب ہو جائے بالذہن، تو پھر وہاں پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. وہاں پہ پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور دعا جب رد ہوتی ہے تو پلٹ کے پھر آتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ، یہ کیوں، یہ کس لیے. سبت جوزی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بہتر جانتے تھے کہ اگر قرض ہے تو قرض کے لیے کیا اسماء الہ کے استعمال کیے جائیں جس کے نتیجے تمہارا قرض ادا ہو جائے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پر اگر کوئی ایسی شے فرض ہے جس کے لیے تمہیں دعا کرنا ہے تو وہ کن ناموں سے اللہ کو پکارا جائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک مرض، کوئی مرض ایسا ہے کہ تم اس مرض سے شفا یاب ہونا چاہتے ہو تو وہ کون سے نام ہے جس سے اس کی مرضی کو انووک کیا جائے، اور اپنے عرض کو یا عریضے کو پیش اگر کرنا ہے تو وہ اس کے کون سے ذاتی ہو صفاتی نام ہو کہ جس کو ٹیگ الانگ کر کے. ساری انگریزی کی اصطلاحیں بچے بیٹھے ہیں کہ آپ اپنی عرضی وہاں پہنچائیں تو قرض ہو، فرض ہو، مرض ہو، عرض ہو. سبت جوزی کہہ رہے ہیں کہ یہ سلیقہ انہوں نے دیا، ورنہ ہمیں کیا پتا تھا کہ مرض میں کیسے مانگتے ہیں. وہ کون سی شے کو انووک کیا جائے کہ جس پہ ایک مرتبہ وہ تم سے راضی ہو کے کہے کہ بس شفا یاب. یعنی دیکھیے نا، کچھ تو کوڈنگ ہوگی. اب ہماری اور آپ کی سمجھ میں اگر الف لام میم نہ آئے تو نہ آئے. ارے الف لام میم تو بہت دور کی بات ہے، یہاں یاسین سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہاں پہ طٰہٰ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور اس پر بھی جھگڑے ہیں. یہ کون سا سین ہے کچھ سمجھ میں نہیں. لیکن بہرحال سمجھانے والے اگر سمجھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے معنی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہی اشارات مفصلات بنتے ہیں. یہ کوئی بھاری گفتگو نہیں ہے، سمجھنے والوں کے لیے گفتگو ہے. اشارات ہی مفصلات بنیں گے. قرآن لمحہ واحد کا اشارہ ہے جو قلب محمد پہ آ رہا ہے. لمحہ واحد نہیں معلوم کہ لمحۃ البصر کہہ دیجئے. اب اس کو اتنا بتانے والوں نے کہ جھنجھوڑنا، بھیجنا، پلٹنا، الٹنا، دبانا، دبوچنا، سارے لفظ استعمال کر لیے. اردو لغت میں جو لفظ ہو سکتے تھے، جو لفظ ہو سکتے تھے، اور ہیومیلیٹ کرنے والے لفظ وہ مسلمانوں نے چنے. وہ بخاری ہوں کہ مسلم، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، یا کل کے کل صحاح ستہ کے تدوین کرنے والے ہو، تعلیف کرنے والے، سبوں نے یہ گفتگو کی اور یہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیفیت ہوتی تھی اس شے کے لیے کہ جس کے لیے لمحۃ البصر، یعنی جو چشم زدن میں آ جائے، قلب محمد پہ جو چشم زدن پہ آ جائے. لیکن اس کے لیے یقیناً چشم زدن تو اپنی جگہ ہے، مگر چشم دیدن بھی تو چاہیے کہ کس نے دیکھا. یہ دیکھنے والا کون ہے جس سے لے رہے ہو؟ وہ کہ جو اواخر زمانے مکہ میں مسلمان ہوئے، یا وہ جو خیبر کے بعد علی کی تلوار سے خائف ہو کے مسلمان ہوئے. دونوں طرف دیکھ لیجئے، نام دونوں ہیں، مگر وہاں پہ پورے پروسیس کو ریشنلائز کر کے یہ کہا کہ یہ ہوتا تھا. یہ آنے واحد کا معاملہ تھا. اس کو 14 صدیوں پہ پھیلا دیا، اور اس کے لیے مسلمان تیار بھی ہو گئے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے کہ جو تمہارا امام ہے اس کا عالم یہ ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ وہ فقط یہ کر رہا ہے کہ تم دعا مانگتے تھے، رد نہیں ہے، اس سے قد بھی نہیں ہے،
کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں تمہیں وہ طریقہ بتا رہا ہوں جس کے نتیجے میں یہ کہتا ہوں اس طرح مانگو تو تمہارے ادعیہ قبول، استجابت دعا لازم۔ اب درمیان میں، اب بالکل پریگمیٹک اپروچ کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ سے، بالکل پریگمیٹک اپروچ ہے۔ آپ کہیں گے بڑی آپ تو عجیب بات کر رہے ہیں، امریکن پریگمیٹزم کی بات کر رہے ہیں کیا؟ نہیں۔ ولیم جیمز کی بات کریں گے؟ نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، اگر یہ درمیان میں واسطہ ہے، نہیں انگریزی گارنٹر اگر یہ بنا ہوا ہے تو دنیا کے بڑے معاہدے طے کرتے ہوئے گارنٹرز ہی تو آج چاہیے، اور کیا چاہیے اب؟ بڑے بڑے معاہدے۔ آج آپ اناج کا، غلے کا، نیشنل سیکیورٹی کا کوئی معاملہ آج آپ طے کرنا چاہیں، ارے اب تو حکومتوں میں تبدیلی کا کہ کس کو بٹھایا جائے اور کس کو نکالا جائے، اس کے لیے بھی گارنٹرز ہیں، گارنٹرز ہیں۔ دعا کے لیے وہ پرسنل گارنٹی دے رہا ہے۔ اس کے لیے نہ بینکنگ میں جانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو بینکاری جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ پرسنل گارنٹی کیا ہوتی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے آپ کو پتا ہے نا؟ اس کی وضاحت تھوڑی سی اور کر دوں۔ یعنی اگر تمہیں کہیں پریشانی ہو تو پھر ہم ہیں نا تمہارے لیے۔ اب دعائیں اگر آپ کی آلریڈی مقبول ہیں اس پرسنل گارنٹی کے تحت، تو گارنٹر کو استعمال تو کرنا جانو کہ گارنٹر کو استعمال کیسے کریں، سب آپ کے سامنے۔ تو صفت جوزی یہ کہے فرض، قرض، مرض، عرض، سب کا ذمہ دار وہ ہے، وہ تعلیم دے۔ کب تعلیم دے؟ وہ معلم ہے، دعاؤں کے تعلق سے معلم ہے، جبکہ قرآن سورہ سامنے ہے، 55واں سورہ الرحمن، علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ایک وہ معلم دیکھا میں نے کہ جو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، بیان کی تعلیم دے رہا ہے۔ ایک یہ معلم میں نے دیکھا کہ قرآن میں ادعیہ موجود ہیں، مگر ان ادعیہ کو کیسے تم اپنے لیے استعمال کر سکتے ہو یہ بتائے گا کوئی اور نہیں، یا رحمان یا عبد رحمان، بس۔ یا رحمان یا عبد رحمان۔ اب یہ نام آپ نے نہیں سنا ہوگا شاید، یہ معمولی نہیں ہے کہ عبد الرحمن کہہ دیا۔ آپ اس کو عبد الرحمن کہتے ہیں نا، ہم دنوں میں کسی کا نام ہوتا ہے عبد الرحمن، بہت بھاری نام ہے یہ، ایسے نہیں بنتا، یہ ایسے نہیں بنتا، یہ کسی ترکیب سے نہیں بنا نام، یہ تعلیم کے نتیجے میں ہے۔ وہ رحمان ہے جو قرآن کا علم دے رہا ہے، انسان کو قلب کر رہا ہے، بیان کو سکھلا رہا ہے، اور یہ اس کا عبد ہے کہ جو سب کچھ اپنے مقام پر ہے، قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی علم ہے، مگر معلوم یہ ہوا کہ یہی ہے جو دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فیہم کرائم القرآن وہم کنوز الرحمن۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اہل بیت کے متعلق کہ قرآن میں ان کے لیے نفیس آیتیں اتری ہیں۔ اب کرائم قرآن، یہ اصطلاح کو یاد رکھیں گے آپ۔ قرآن کریم، قرآن کریم، سب کہہ رہے ہیں نا دنیا میں آج قرآن کریم، کرائم سے واقف نہیں ہے کہ قرآن کے کرائم کون ہیں۔ کتنی اصطلاح آپ سنتے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں سے، قرآن کریم سے کہو کرائم ہے، قرآن سے واقف ہو۔ کرائم کو جانتے نہیں ہو مگر قرآن کریم ہے۔ قرآن کسی کی وجہ سے کریم ہے بھائی۔ اگر یہ نفیس آیتیں نہ ہوتی تو قرآن کریم نہ ہوتا۔ کرائم القرآن وہم کنوز الرحمن، وہ رحمان کے کنز ہیں، کنز، خزانے۔ کل تو میں نے کیا کہا تھا؟ خزان علم اللہ۔ یہ کون ہے؟ سلام بھیجا تھا نا ہم سب نے مل کے ان پہ، السلام علیکم یا خزان علم اللہ، تم پر سلام ہو اے وہ کہ جو اللہ کے علم کے خزینہ دار۔ اور امیر المومنین نے کہا سنو،
وہ تم خزینہ دار یا خزانہ دار کے وہ حقیقت میں کنوز ہے، وہ خود خزانے ہیں، وہ خود خزانہ ہیں، وہ کسی مانگے تانگے کے خزانے پہ خزینہ دار نہیں ہیں، وہ کسی بیت المال پہ معمور نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ کون ہے؟ وہ خود کنوز الرحمن ہے. اور پھر دو اور جملے، اور اس کے بعد دیکھیے کیا عجیب و غریب بات ہے، یہ تعریف ہے. ان نطقوا صدقوا وان صمتوا لم یسبقوا. تعریف ہے کہ جب یہ بولتے ہیں تو یہ سوا صدق کے کچھ نہیں بولتے، اور جب یہ خاموش رہتے ہیں تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ بولنے میں سبقت کرے. یہ سمجھ رہے ہیں آپ کو اگر کچھ چیزیں کل کی تقریر سے یاد آ جائیں اور پلگ ان کرتے چلے جائیں کہ میں نے کیا کہا تھا، کوفے کے بازار میں کھڑے ہو کے کیا کہا تھا؟ خاموش. کیوں؟ اس لیے کہ میں بولوں گا. تو یہ فاتح اور مفتو کی بحث کے نتیجے میں گفتگو نہیں ہو رہی ہے. جو تم کر رہے ہو تم کرو، سننا تو مجھے، اب میں بول رہا ہوں. امیر المومنین نہج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں ان نطقوا صدقوا. یہ کلام کرتے ہیں تو ان کا کلام تصدیق. اب میں ترجمہ تو اس کا ہو گیا یہ سچ کہتے ہیں. اس بچے کو کیا کروں جس کو سچ اور جھوٹ میں ماں باپ نے جو سکھایا ہے وہ گھر گرہستی کی بنیاد پہ. یہ وہ سچ نہیں ہے بھائی، یہ وہ سچ نہیں. نطقوا صدقوا، بات یہ ہے کہ وہ تصدیق کرتے ہیں. تصدیق وہ اتنے سچے ہیں کہ جو اس کی یکتائی کو بیان کریں ایسے جیسے کہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہے. ان نطقوا صدقوا، وہ کلام کرتے ہیں. نطق ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ہے نا. انہی کے جب کے لیے نہیں کرتے جب تک کہ اشارہ نہ ہو جائے. اور یہ وہ ہے کہ قلب محمد پہ اشارہ آیا، اب یہ ہے کہ تصدیق کریں گے. ان نطقوا صدقوا وان صمتوا لم یسبقوا. اور اگر ایک مرتبہ یہ خاموش ہو جائیں، یہ عجیب فقرہ ہے امیر المومنین کا، یہ ائمہ کی تاریخ ہے اس ایک جملے میں. آپ عجیب غریب بات ہے، میں عرض کر رہا ہوں نا آپ سے کہ آپ لٹمس ٹیسٹ کر لیجئے، اس چھوٹے سے فقرے کا لٹمس ٹیسٹ کیجئے 11 ہجری سے لے کے 260 ہجری تک، کہ جب ان میں سے کوئی بولا تو کسی کی مجال ہوئی بولنے کی، اور جب یہ خاموش ہوئے تو کسی کی مجال ہے کہ سبقت کرے. ایک فقرہ آنے واحد میں 250 برس کی تاریخ کو معین کر رہا ہے. نہج البلاغہ کا اتنا سا. آپ کہیں نا کہ فورینسک ایگزامینیشن کر دیجئے تو آپ کہیں گے یہ ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا. وہ دربار مامون کا ہو، وہ کوئی دربار ہو، وہ بھی علی. یہ عجیب بات، وہ بھی علی، یہ بھی علی. ان سے پہلے حسنین، ان کے بعد صادقین، ان کے بعد کاظمین، بیچ میں ایک اور علی تنہا. بہت عجیب بات کر رہا ہوں آپ سے، امام چہارم علی تنہا، علی ابن موسیٰ رضا تنہا، کاظمین دادا اور پوتے ہو گئے. اس کے بعد عسکریین پھر دو. اس کے بعد تو ظاہر ہے جو رکن انور حضرت رسالت مآب کا ہے، بائیں نہیں وہی آخر میں نظر آئے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ تنہا ہونا کمزوری کی علامت نہیں ہے، بلکہ تنہا ہونا احدیت کی مثال ہے. یہ وہ مثال ہے کہ جس سے دنیا واقف نہیں ہے. یہ میں نے، آپ یقین جانیے، اس طور پر یہ گفتگو کی، اور ظاہر ہے کہ میں نے بہت رک کے گفتگو کی تاکہ کم از کم آنے والے سالوں میں، جبکہ میں خود ایک تھیم آپ کی خدمت میں پیش کر کے جا رہا ہوں، یہاں پہ ادارے کے ذمہ دار افراد بیٹھے ہیں، کہ 10 تقریریں ہوں تو کھلے آپ پر ان کا احوال، ان کے معارف، ان کے مضامین کے مطالب، اور پھر آپ کسی قابل ہو سکیں گے. یہ کتابیں بند رکھنے کے لیے نہیں ہیں، یہ کتابیں چومنے کے لیے نہیں ہیں،
یہ کتابیں کھلنے کے لیے ہیں. یہ کتاب نہیں کھلے گی آپ کا مقدر کھل جائے گا. یہ کتاب نہیں کھلے گی آپ کا مقدر کھل جائے گا. وہ یہی تو کیا اس امام نے, باب دعا کو کھول دیا. باب دعا کو کھول دیا. باب دعا فاتحہ سے بڑھ کے کچھ ہے؟ قرآن آپ پڑھتے ہیں نا, باب دعا ہے. دعا ہی تو کہتے ہیں افتتاح, فاتحہ. ظاہر ہے سورہ حمد کیا ہے؟ باب دعا کھول دی. مگر ان دروازوں کے خزانہ دار ہیں یہ خزانہ دار ہیں, یہ خزانہ دار ہیں اللہ کے علم پر خزانہ دار. تو علم الہی میں فاتحہ ہے. جب تک 3 مرتبہ درود پڑھ کے یہ سورہ نہ پڑھا جائے اس کے معنی نہیں کھلیں گے. اس کے معنی نہیں کھلیں گے بھائی. فاتحہ ہوگی, وہ فاتحہ ہو جائے گی, معنی نہیں کھلیں گے. درود پڑھو, پھر سورہ پڑھو, پھر درود پڑھو. ان کو اتنا گھیر لو کہ اب تمہیں جانے کی ضرورت ہو, یہ خود لے کے جائیں. یہ خود تمہاری عرضی کو لے کے جائیں. یہ 25 محرم ہے, کتنی عرضیاں دلوں میں ہیں اس وقت نہیں معلوم. کتنی عرضیاں دلوں میں ہیں. مانگیے نا, یہاں مانگیے. آپ اپنے طور پر اپنے آپ پہ لازم کر لیجئے یہ فورنزک ایگزام اور کہیے ہم مانگ رہا ہوں. مگر اخلاص اور عمل اس کو نہ بھولیے, اس کو نہ بھولیے. کسی مقدمے کو مفتی جعفر حسین کے مقدمے کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, اردو زبان میں ہے نا, اٹھا کے دیکھیے. عمل تو اپنی جگہ محکم چاہیے. اگر عمل نہیں, اور عمل باستعداد, عمل بالیاقت. آپ سے اس عمل کی نہ کوئی آپ سے اس عمل کا تقاضا کر رہا ہے جو مرشی کا عمل ہے, نہ آپ سے کوئی اس عمل کا تقاضا کر رہا ہے جو ہوئی کا عمل ہے. آپ سے تو کہا جا رہا ہے اپنی لسان استعداد کو استعمال کرو کہ تم کیسے مانگ رہے, اور اگر تم اس طرح سے مانگ لو, فقط فالو کر لو رولز کو, یہ جانے بغیر کہ اس کی حکمتیں کیا ہیں. نیت تو یہی ہے نا مولا, بس آپ بتائیے. آپ نے یہ طریقہ دیا, میں آپ ہی کے حوالے کر رہا ہوں. مجھ میں تو تاب نہیں ہے وہاں تک جانے کی. ارے وہ کتاب ہوگی کہاں سے؟ وَقَرَّ مُوسَى صَيْقًا, ذرا سا جلوہ دکھایا تو موسیٰ بے ہوش ہو گیا. میں کہاں لے جاؤں؟ آپ ہیں صاحبان انوار, آپ لے جائیے. نور کو نور سے تعلق ہوتا ہے. میں تو خاکی, میں تو خاکی, مجھ میں تو پروانگی, مجھ میں تو پروانگی. ہاں مگر آپ کے نور کے اطراف گھومتا ہوا جل جل کے مر جاؤں. یہ ہے میرا وصف, اور یہ میں کروں گا, یہ میں کروں گا بس. اگر یہ پورے کا پورا پروٹوکول انسان قائم رکھے اور یہ اسائنمنٹ اس پروفیسر کے حوالے کر دے کہ جو آپ کی زندگیوں کا محور ہے, تو بس اس ذمہ دار تو وہ ہے, ذمہ دار وہ ہے. آپ نے اخلاص کے ساتھ, خلوص کے ساتھ عمل کو داخل کر کے صحیح فہم کو سامنے رکھ کر آپ نے کر دیا, بس آپ کا کام ختم ہو گیا. اب اگر یہ 4 چیزیں نہیں ہیں اور اس کے بعد یہ در در اور گھر گھر انسان مارا ہوا جائے اور یہ کہے کہ کوئی وظیفہ بتائیے, کوئی دعا بتائیے, کوئی تسبیح بتا دیجئے, اور جیب سے مطلب نکال کے بتانے والے دینے والے دے بھی رہے. یہ آپ کو کیسے اختیار ملا؟ یہ آپ کو اختیار کس نے دیا؟ کتابیں تو میرے پاس بھی ہیں, آپ کے پاس بھی ہیں. اب اگر آپ کتاب کو بند رکھ کے, کتاب کو بند رکھ کے, یعنی گویا صاحب کتاب کو بند کر کے اب آپ غیروں کے پاس جا کے کہیں کہ دو, اور اس کے بعد پھر کہو کہ نہیں ملا ابھی تک پھر دو, تو پھر زندگی گزاری اس طرح سے. جائیے, وہاں تو کسی نے نہیں کہا, وہاں تو کہا یہ تہذیب ہے, دعا کو اس طرح سے مانگو, ختم ہو گئی بات. اب ہم ہیں, وہ ہے, اور اس کے نتیجے میں تم ہو. ارے تم تو وہ ہو کہ لاہ میں محو اثبات اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ صحیح اگر ہے تو جو تقدیر میں معین کر دیا گیا اس کو مٹا بھی سکتے ہو, اس کو ثبت بھی کر سکتے ہو. اس اختیار کے تم حامل ہو, مگر
تم کسی پر یقین تو رکھو. تم یقین ہی نہیں رکھتے اور اس کے بعد یہ تم کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ نہیں ہوتا. ارے مٹا سکتے ہو. آج کا دن کیسے گزرنا چاہیے تم طے کرو گے. اتنی نزدیک کی بات کر رہا ہوں. مگر صلہ رحمی اگر رہے, پھر بالوالدین رہے, والدین سے نیکی, صلہ رحمی, اگر یہ چیزیں رہیں تو دعا کا غیر مقبول ہونا نیکسٹ ٹو امپاسبل. اٹھا کے دیکھیے نا, مقدمہ ہے بھائی, یہ صحیفہ کاملہ سے پڑھ رہا ہوں, یہ کہیں اور سے نہیں پڑھ رہا ہوں. یعنی کچھ پری ریکویزٹس تو ہوں. والدین سے سلوک احسن نہیں ہے, دعا کیسے قبول ہوگی؟ رشتہ داروں پر ترحم کا جذبہ نہیں ہے, دعا کیسے قبول ہوگی؟ یعنی تقاضے آپ پورے نہ کریں مگر نتیجہ آپ چاہیں. اب یہ تو ایسی بات ہے کہ کام نہ کروں مگر تنخواہ گھر آ جائے, ہوا کرتا تھا, اب نہیں, اب کام کرنا ہوگا. یہ دور ہے نا یہ آپ کے سامنے, ہم بھی سیکھ رہے ہیں, جہاں کام نہیں کرتے تھے وہاں بھی کام کرنا پڑ رہا ہے. نہیں آتی تنخواہ, نہیں آتی, انہوں نے کہا نہیں کام ہی نہیں کیا آپ نے. یہاں تو آپ کو کارڈ پنچ کرنا ہے, وہاں تو یہ نہ تھا, آپ پر بھروسہ تھا. مگر تاک ہے کب تک بھروسہ کریں, اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے, تم بھی ہمارا امتحان لو گے. تو یہ چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا سبجیکٹ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ایک تقریر 50 منٹ دیکھتے گھڑی میں نظر پڑی اور یہ تقریر ختم ہو گئی. لیکن میں کیا کروں, انہوں نے کہا کہ سنو, میں نے اسٹرینتھ کہاں سے لی. کل ہی میں نے آپ سے کہا کوفے کے بازار میں بیٹھے ہوئے تھے نا, زمین پہ تھے نا, کھڑے ہو گئے, بس اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا, علی ابن الحسین کھڑے ہو گئے. اس جملے کا میں ذمہ دار ہوں, اور ایک مرتبہ خاموش رہنے کا اشارہ کیا, سب خاموش. اپنے تعارف میں کہا میں علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں. آپ سمجھے, اپنا نام, باپ کا نام, دادا کا نام, جد کا نام. ابو طالب کوفے تک ہیں اس طرح سے, کوفے تک. اور اس کے بعد کہا جو نہیں جانتا, جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا میں خود متعارف اپنے آپ کو کرواتا ہوں. میں کون ہوں؟ انا ابن من انتہکت حرمتن وسلبت نعمتن, اور میں وہ ہوں کہ جس کی بے توقیری کی گئی, میں اس کا بیٹا ہوں. میں کون ہوں؟ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے حق حیات کو سلب کر لیا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں. انا ابن من انتہب مالہ, جس کے مال اور اسباب کو لوٹ لیا گیا. انا ابن سبی عیالہ, میں وہ ہوں جس کے عائلہ, جس کا گھرانہ در بدر پھرایا گیا. رسیاں ہاتھوں میں بندھی ہوئی ہیں اور انہیں قیدیوں کی طرح پھرایا گیا ہے. اب اس کے بعد وہ جملے اور سن لیجئے, نہیں معلوم کب زندگی کب ساتھ دیتی ہے. انا ابن المذبوح بشق فرات من غیر دقل ولا تراب. میں کون ہوں, میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو کنارے فرات ذبح کیا گیا اور جس کی لاش کو بغیر کفن دفن کے چھوڑ دیا گیا. اور اس کے بعد کہا انا ابن من قتل صبرا وکفا بذلک فقرا. اب یہ عجیب آخری جملہ ہے. اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ دعا کے ساتھ اٹھ جائیے اس محفل سے اور انہی کے حضور میں دعا کیجیے. میں کس کا بیٹا ہوں؟ اس مقتول کا بیٹا ہوں. میں اس مقتول کا بیٹا ہوں جسے صبر پہ مارا گیا. میں عجیب بات کر رہا ہوں, اس کا ترجمہ کروں آپ کے سامنے. صبر کے ساتھ صبر پر جس کو مارا گیا, اور یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. یعنی کیا مطلب؟ دو ترجمے کیے ہیں علماء نے اس صبر کے. ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب ذبح کیا گیا تو یہ بے چین نہیں ہوا, اس نے تکلیف کا اظہار نہیں کیا.
انا ابن من قتل صبرا وبذالک فقرا. کیا مطلب؟ ہم فخر کرتے ہیں اس بات پر. پہلی چیز یہ کہ خنجر گردن پہ چلا، مگر کہیں آپ نے یہ نہیں سنا کہ تڑپ رہے تھے، کہیں آپ نے نہیں پڑھا کہ تڑپ رہے تھے. نہیں، اس کے حضور میں تھے، اس کے حضور میں. اور دوسرا ترجمہ یہ کہ صبرہ کا ترجمہ علماء نے کیا کہ ایسا صبر کہ جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایک شخص ہو جسے چاروں طرف سے گھیر کے مارا گیا ہو. اب میں چاہتا یہ ہوں کہ انتہائی اس فقرے کو واضح کر دوں اور آپ سے اجازت چاہوں. گھیر کے مارا گیا. دیکھیے گھیر کے کیسے مارتے ہیں. ایک ہو اور سامنے کئی ایک ہو. تلوار چلی، تیر چلے، نیزے چلے، پتھر پھینکے گئے، یقیناً پھینکے. مگر ایک مرتبہ جب عرض کربلا پہ پشت فرس سے آئے تو زمین پہ نہیں آئے، تیروں پہ آئے، نیزوں کی انی پہ آئے. اور آئے تو بین سما و ارض معلق ہو کے رہ گیا جسد حسین کا. زمین پہ آئے. کتنا سنا آپ نے، مگر علماء اسلام مقاتل نے لکھا ہے کہ معلق تھا حسین کا جسم تیروں پہ، نیزوں پہ. اور تقریر ختم کر رہا ہوں. اور اب جب تیر ٹوٹے اور نیزے ٹوٹے اور ایک مرتبہ جسم عرض کربلا پہ آیا، قاتل سینے پہ سوار ہوا، بوسا گہے نبوی کٹ نہ سکی، پسے گردن خنجر کو پھیرا گیا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا. اور ایک مرتبہ عالم نے یہ منظر شاید نہ اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا کہ جو زندگی میں کیا، مرنے کے بعد 4000 تیر انداز جمع ہوئے، حسین کے لاشے پہ تیر برسانے لگے. 1000 نیزہ بردار آگے بڑھ گئے اور نیزے کی انی حسین کے جسم میں لگانے لگے. پتھروں کو لے کے ایک مرتبہ پتھر مارنے والے آگے بڑھ گئے اور لاش کو پتھروں سے سنسار کرتے رہے. یہی نہیں، اب جب لاشا چور چور ہو گیا تو ایک مرتبہ 10 گھڑ سوار آگے آئے. کہا ابھی بھی دل نہیں بھرا، چاہتے ہیں کہ اس کی لاش کو پامال کر دے. ارے اب سیدہ سے برداشت نہ ہو سکا، ایک مرتبہ بالوں کو کھول کے آ گئی. ہائے میرے حسین کا قصور. الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا کر، واسطہ بیمار کربلا. مالک جو ہمیں بے روزگار ہیں ان کو روزی مہیا کر، ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے. تعجیل فرما ظہور حجت میں، ماتم حسین. یا علی شمع رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی. شمع رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی. شمع رہی ہے، نام مرسب جواب دیں. میں اٹھائے بیٹی علی کی. شمع رہی ہے
ہنستے ہیں سارے بازار والے، ہنستے ہیں سارے بازار والے، روتی ہے ہائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے۔ شام آ رہی ہے، جانا ہے اس کو بازار شامی، چاروں طرف ہے مجمع شرابی، جانا ہے اس کو بازار شامی، چاروں طرف ہے مجمع شرابی، زینب کے سر پر چادر نہیں ہے، زینب کے سر پر چادر نہیں ہے، کس طرح جائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے، دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے، دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی۔ تھا جس کا بھائی عباس غازی ہے آج قیدی وہ شاہزادی، تھا جس کا بھائی عباس غازی ہے آج قیدی وہ شاہزادی، یہ شور سن کر غیرت کے مارے، یہ شور سن کر غیرت کے مارے، کہیں مر نہ جائے بیٹی علی کی شام آ